वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासत रास्ता निकालने का नाम है, मगर बानी PTI और उनकी जमात रास्ता निकालने पर आमादा नहीं। बानी PTI का रवैया हट धर्मी पर मबनी है, जिसे वो खुद डट कर खड़ा होना करार देते हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक बानी न सिर्फ किसी डील के लिए तैयार नहीं, बल्कि ऐसी शराइत पेश करते हैं जो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। उन्होंने दावा किया कि बानी PTI से डील के लिए 2 संजीदा कोशिशें हो चुकी हैं। पहली कोशिश में मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में किरदार अदा किया, जबकि दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आने वाले चंद अफराद ने की, जिनका इमरान खान से ताल्लुक भी था और उनसे मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में बानी डील पर रजामंद भी हुए, मगर बाद अज़ां पीछे हट गए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इन दोनों कोशिशों का हुकूमत को इल्म था, क्योंकि हुकूमत के बगैर ऐसी पेशरफ्त मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि तीसरी कोशिश का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बानी PTI को ये बावर कराया जा रहा है कि इनकलाब तैयार है। अगर उन्हें ये एहसास हो जाए कि ऐसा कोई इनकलाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो फिर मामलात में पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। बानी को वही मशवरा दिया जा रहा है जो वो खुद माजी में देते थे कि सिस्टम को चलने दें और इसी के अंदर से रास्ता निकालें। उन्होंने कहा कि मुलाकातों या इलाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हकीकी मुतालबा नहीं, बल्कि वो इन मामलात को सियासी इशू बनाना चाहते हैं। कौमी हुकूमत की तश्कील की बातों को मुस्तरद करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि दरअसल सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का मुतालबा है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश को रोकने के लिए इमरान खान खुद ही काफ़ी हैं। उनका कहना था कि अस्करी क़यादत का कोई ज़ाती सियासी एजेंडा नहीं और वो खुद को मुल्की दिफा तक ही महदूद रखना चाहते हैं। अलबत्ता ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि उसके मामलात में मुदाखलत ना की जाए। उनके मुताबिक अस्करी क़यादत को इससे कोई गर्ज नहीं कि सियासतदान आपस में बैठ कर मामलात तय कर ले। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ अनासिर किसी बड़े सानहे या हादसे के मुतमन्नी हैं ताकि मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो सके। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू को सरसरी अंदाज में लेना मुमकिन नहीं। वो महज एक मुशीर ही नहीं, बल्कि शहबाज हुकूमत के नहायत करीबी और बाखबर साथियों में शुमार होते हैं। ऐसे में उनका ये कहना कि इमरान खान से डील की 2 बार कोशिश की गई, मगर वो मुमकिन ना हो सकी, एक चौंका देने वाला इंकशाफ है जो सियासत में हलचल पैदा कर सकता है। मजीद उनका ये दावा कि हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश को रोकने के लिए बानी PTI खुद ही काफ़ी है। ये गुफ्तगू अपने अंदर कई तह सवालात समोए हुए है। क्या ये दरअसल इसराफ नहीं कि मुक़्तदरा से PTI के इख्तिलाफात ही इस हुकूमत की असल लाइफ लाइन है? इसी पूरे बयान का जरा एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ हुकूमत कह रही है, अपनी कही बातों पर आज कोई और बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 2 बार डील की कोशिशें हुई, बानी PTI हट धर्मी पर कायम राना सनाउल्लाह। क्या ये इंकशाफ इमरान की सियासत को तन्हा दिखाने की कोशिश या महवर तस्लीम करने का एतराफ़? ज़ैगम साहब, हुकूमत तो कहा करती थी कि कुछ डील है ना ढील है, एक वजीर एक बात, मगर जो कुछ राना सनाउल्लाह ने कह दिया है, ये तो बहुत से इंकशाफात हैं खुद हुकूमत की जानिब से कि कोशिशें हुई मगर नाकामी रही, हट धर्मी भी कह रहे हैं और फिर सियासी तौर पर जो एक अदम एतमाद है उसकी जिम्मेदारी भी दूसरी तरफ डाल रहे हैं। आप कैसे राना सनाउल्लाह के इस इंकशाफ को या स्टेटमेंट को देखेंगे? एक तो मुझे राना सनाउल्लाह पे बड़ी हैरत हो रही है। वो कहते हैं कि इमरान खान की शराइत हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। अब मुर्शिद ने ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी है जो हुकूमत पूरी नहीं कर सकती? वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत मेरे हवाले करो और तुम लोग गायब हो जाओ। अब इतनी आसान सी बात है, वो सारा बुठाने को तैयार है। जिस वक्त हुकूमत ने बुठाया हुआ है इतने मुश्किल हालात का, इतना बड़ा उम्मत का लीडर अपने सारा वज़न हुकूमत का उठाने को तैयार है और ये देने को तैयार नहीं है। और राना साहब कहते हैं कि हमें पता था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये दोनों जो सीरियस कोशिशें हुई, हुकूमत को सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि ये बात हो रही है, और इसको भी उन्होंने फ़खरिया अंदाज में बयान किया कि हमारी मालूमात के बगैर नहीं हो सकता। तो हुकूमत खुद उसमें फरीक नहीं थी, इंटरलोक्यूटर नहीं थी, खुद बात नहीं कर रही थी। लेकिन इतना मुझे पता है कि इन्होंने मन्नतें मानी होंगी कि ये मुज़ाकरात ज़रूर नाकाम हो, क्योंकि अगर एक तरफ इमरान खान हर कोशिश को आगे ले जाने की, सुलह की, सफाई की, वो मुसलसल सबुटैज कर रहे हैं, उस वक्त से कर रहे हैं जिस वक्त से वो हुकूमत से बाहर गए हैं, तो दूसरी तरफ PDM जमातें भी बिल्कुल इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि कोई रास्ता निकले और कोई सुलह सफाई हो, क्योंकि इनका नुकसान ही नुकसान है उसमें।
اب عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا نیریٹو ہے وہ کنفرنٹیشن کا نیریٹو ہے، وہ ریزسٹنس کا نیریٹو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا جو تاثر بھی ہے اس کے نتیجے میں جو ان کی ساکھ ہے، جو ان کی پاپولسٹ کے طور پر ساکھ ہے، وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور جو ان کے چیتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہو گیا ہے ہمارا رہنما یا ہماری پارٹی، تو وہ ڈی مورلائز ہو جائیں گے۔ اب وہ چیتے جو بلینکٹ میں بیٹھ کر یا تو ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں یا ورلڈ یا ریسلنگ چیمپئن شپ دیکھتے رہتے ہیں، باہر تو وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کسی طرح بھی صلح پر آمادہ ہو اور انقلاب سے کم کسی چیز پر آمادہ ہو۔ انقلاب کیسے آئے گا؟ ان کے بلینکٹ میں گھسے رہتے ہوئے انقلاب آنا چاہیے، لیکن انقلاب سے کم کوئی چیز ان کو قبول نہیں ہے، اور ان کے لیڈر کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اپریل 2022 میں جب عمران خان کو نکالا گیا تو اس کے بعد عمران خان کی اپنی شرائط کے اوپر ان کو آفرز کی گئی، ان کو الیکشن دینے کا وعدہ کیا گیا چند ہفتوں کے اندر اندر، اور عمران خان نے ایسی سخت شرائط رکھی اور یہ کوشش کی کہ الٹا حکومت کو ہیملیٹ بھی کرے، نہ صرف حکومت باہر جائے بلکہ یہ بات طے ہو کہ عمران خان نے ان کو دھکا دے کر نکالا ہے، وہ خود سے نہیں گئے ہیں، انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ٹکے رہیں اور اگلے الیکشن تک ٹکے رہیں۔ 2024 تک انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رکے رہیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس درمیان میں 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ اب 9 مئی کے بعد جو ہے وہ گیم پلٹ گئی ہے۔ 9 مئی کے بعد جو کچھ ان کو اویلیبل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو وہ خوشی خوشی قبول کر سکیں۔ ان کو اگر کوئی آفرز بھی ہوئی ہیں تو وہ یہی ہوئی ہیں کہ جناب آپ یہ تمام شور فساد بند کریں، دنگا فساد بند کریں، اپنے سوشل میڈیا کو چپ کریں، خاموش ہو جائیں، کوئی تحریک کو بھول جائیں، اگلے الیکشن تک انتظار کریں۔ زیغم صاحب مختصراً مجھے یہ کہیے، آپ کی گفتگو یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اپنے نظریے پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ مزاحمت کے معاملے پہ کھڑے ہیں، حکومت کہتی تھی ہم نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی، مگر آج وہ تسلیم کر گئے ہیں کہ 2 ڈیلز میچور کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے خیال میں کس کی سیاسی ساکھ کو کوئی اثر ہوگا یا کس ساکھ کو کوئی اثر نہیں ہوگا؟ دیکھیں، انہوں نے واضح طور پر جو اپنی گفتگو اس میں کہہ دیا کہ انہوں نے آفر نہیں کی، آفر کسی اور نے کی ہے، اور جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی وہ بھی ان سے نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے حکومت کے بارے میں صرف اتنا کہا ہے کہ یہ بات حکومت کے علم میں تھی، اور حکومت کے علم کے بغیر یا اشارہ تھا ان کا کہ حکومت کی رضامندی کے بغیر آگے نہیں جا سکتا، لیکن یہ کرنا کسی اور نے تھا، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ بات زیادہ سنجیدہ تھی، بات ان سے ہو رہی تھی جن سے عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک بڑی اپرچونٹی اویلیبل تھی پی ٹی آئی کے پاس، اور آپ دیکھیں کہ 26 سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، جب بات یہ کی جا رہی تھی کہ آپ اسلام آباد سے باہر رک جائیں، اسلام آباد کے اندر نہ آئیں، ٹھیک ہو گیا، اور اس پر ڈیل ہو رہی تھی۔ یعنی آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے ایک اچھے فائٹر کے طور پر کہ آپ اپنے ہتھیار بھی بچا کے رکھتے ہیں، اگر اس وقت وہ پلٹ جاتے جو ان کا خطرہ تھا، جو اور اپنی کمٹمنٹ بھی رکھنا ہوتی ہے، وہاں سے بات بھی درست ہو گیا یقیناً۔ شہزاد چودھری صاحب، کیا رانا ثناء اللہ سیاسی حکمت عملی کے تحت عمران خان کو ایک سرٹیفائیڈ مزاحمتی بنا کر پیش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں تو کیوں؟ کیا یہ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے؟ اچھا، جو کچھ زیغم صاحب نے کہا بڑی اس میں بہت حد تک ان کا ایک انالیسس سچائی کی طرف ہے، لیکن میرا خیال ہے، میرا فرض ہے کہ میں دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں، کم از کم اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے۔ ایک تو رانا صاحب کی تعریف بنتی ہے کہ وہ سچ کو زیادہ دیر چھپا نہیں سکتے، وہ سیاستدان ہیں، لیکن اور سیاستدان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ تھوڑا جیب میں ڈال کے رکھتا ہے، لیکن میرا حال ہے رانا صاحب جب بات کرتے ہیں بات ایسی کر جاتے ہیں اور کر دیتے ہیں جو کہ بہت ساری چیزوں میں پردہ ہٹاتی ہے۔ ایک چیز انہوں نے نہیں بتائی کو کہ جو ڈیل آفر کر رہے تھے، یعنی جو بھی کوئی ڈیل دے رہا تھا، یہ دے رہے تھے یا کوئی اور دے رہا تھا، وہ ڈیل کیا تھی؟ یعنی عمران خان کی تو اپنی تو کچھ اس کی ہے جو اس نے اپنی ریکوائرمنٹس رکھی ہیں، جو اپنے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا دوسری طرف کیا ڈیل دے رہی تھی؟ یہ کبھی سامنے واضح ہو جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ کیا وہ ڈیل ایکسیپٹیبل تھی، اور نہ ایکسیپٹ کرنا اس کو عمران خان کے لیے بے وقوفی تھی، یا یہ کہ وہ اس کو جو دیا جا رہا تھا وہ اس کے اپنے جو نکات ہیں اس کے مطابق نہیں تھا یا کافی نہیں تھا۔ دوسری بات، اگر یہ بات ہے کہ ہم ڈیل دینے کے بالکل اس کے قریب تھے،
تو ایک چیز اور طے کر لینی چاہیے کہ کیا وہ مجرم ہے عمران خان یا سیاسی مجرم ہے، کیونکہ مجرم کو تو ڈیل نہیں دی جا سکتی لیکن سیاسی مجرم کو ڈیل دی جا سکتی ہے. تو یہ دو چیزیں رانا ثناء صاحب کی بات سے میں نے اخذ کر بیٹھا اور کر چکا کہ یہ دو اسپیکٹس بڑے واضح ہو کے سامنے آ گئے کہ عمران خان کے مجرم ہونے کے اندر کچھ سوالات ایسے ہیں، کیونکہ اسی لیے ڈیل دی جاتی ہے نا کہ آپ ڈیل لیجیے اور کچھ آپ یہ آسانی کر دیں گے. تیسری بات، عمران خان اگر ڈیل کرنا چاہے گا، اور ڈیل کیا ہوگی، وہ ڈیل ہوگی یا اپنی ریکوائرمنٹ جو اپنی ضروریات ہیں یا اپنے اہداف ہیں ان کو حاصل کرے گا. اس کے لیے ڈیل وہی ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ جب تک نہیں ملے گا اس نے فیصلہ کر لیا میں جیل میں ہی بیٹھا ہوں. ہاں مطلب صحت کے معاملات آگے پیچھے یہ جو ٹائم گزرا ہے، میرا خیال ہے اس کے لیے بھی کتنی آسانی سے وہ مانے گا نہیں کہ اٹھ کے اس کو اسپتال میں یا 2 ہفتوں کے لیے کسی طریقے سے ڈال دیا جائے، بھلے جتنا مرضی باہر شور ہوتا رہے. وہ میرا خیال ہے جیل میں ہے، اور جیل میں اسی مقصد کیا ہے کہ یا میری بات مانو گے یا میں آپ کو اپنے آپ کو منوا کے جاؤں گا، چاہے جو بھی اس کا حال ہوتا ہے، کہ یہ میں کھڑا رہا اپنے اس نقطے پہ جو کہ جس کے تحت وہ پہلے جیل میں گیا تھا یا جس کا وہ مقابلہ کر رہا. چوتھی بات، کیا وہ تنہا ہے؟ کیا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی؟ دیکھیے تنہا تو ہوگا اگر وہ نظام کے خلاف کھڑا ہے یا نظام اس کے خلاف ہے، دونوں صورتوں میں وہ تنہا ہوگا. تو اگر ایسا تنہا آدمی ہے جو کہ اپنے نکات پہ کھڑا ہے، اپنے اصول پہ کھڑا ہے، اپنی بات پہ کھڑا ہے، تو پھر تو کل والی جو بات ہو رہی تھی ہمارے پروگرام میں کہ ایک ٹرائبل سردار ہیں اور ایک ڈیمی گاڈ ہیں، دونوں نے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہوتا ہے، اور یہ وہ جو ماشوازم ہے اس کا حصہ یا اپنی سیلف اسیسمنٹ کا ایک وہ ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں عمران خان کی. وہ کہتا ہے کہ الیکشن دوبارہ کراؤ، مینڈیٹ صحیح آدمی کو ملنا چاہیے، جو بھی مینڈیٹ ہو. کیا حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے یا اس سے شارٹ بھی پی ٹی آئی کچھ ماننے کو تیار ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو دینے کے لیے ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے ہی کچھ. تو شہزاد صاحب، یہ جو رانا ثناء پھر کہتے ہیں کہ تیسری کوشش بے سود اور بیکار ہے، مطلب ہے نہیں، وہ مایوسی کا اعلان ہے یا دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے؟ سن لیں نا آپ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. ہر جو ڈیل ہے اس کے اندر فائدہ گورنمنٹ کا ہے. آپ کیا منوا رہے ہیں؟ آپ منوا رہے ہیں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، 2029 تک خاموش بیٹھو، ہم تمہیں جیل سے بنی گالا بھیج دیں گے، یہ تم یہ نہیں کرو گے. وہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن الیکشنز نہیں چھڑے جائیں گے، جو حکومت کا نظام ہے اس کو نہیں چھڑا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے خلاف وہ عمران خان لے کے اسے کھڑے. تو میں دونوں سائڈوں کو سامنے بتا رہا ہوں کہ دونوں کی جو چیزیں ہیں وہ دونوں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جب آپ دونوں سائڈز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر جو سچویشن ہے ایسی ہی رہے گی. اب دیکھنا ہی ہے، جیسا میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ عمران خان کس حد تک یا کتنی دور تک جا سکتے ہیں یا جاتے ہیں. یہ حکومت تو اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ان کو مل گیا ہے یہ چاہتے ہیں پکڑ کر. کیا اس کا مطلب ہے کہ حل ہے یا نہیں ہے؟ حل ہے. آپ نے بڑا اچھا اشارہ دیا ہے قومی حکومت کا، ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا اشارہ. اگر سیاستدان انکلوڈنگ عمران خان حل کرنا چاہے مسئلوں کو، پاکستان کے سیاسی پرابلمز کو، تو یہ رستہ اویلیبل ہے، جہاں پر کچھ دیر کے لیے جو پیریڈ رہ گیا ہے ایک قومی حکومت کی تشکیل کر کے سب کو ملا کے اس مشکل وقت سے گزرا جائے. الیکشن 2029 میں ہی ہوں بھلے، ٹھیک، لیکن اس وقت تک سب کو لے کے چلو اور پھر الیکشن کرواؤ اور پھر جس کا حق بنتا ہے اس کو دو. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا کیا سوال تھا کہ کیا کرنا چاہیے اس کو، کہ محور تسلیم کرنے کا اعتراف ہے، تنہا دکھانے کا اعتراف ہے؟ نہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف. اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے، درست ہو گیا. عامر احمد خان صاحب، خود رانا ثناء اللہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کسی بھی سازش کو روکنے کے لیے عمران خان خود ہی کافی ہیں، یعنی کہ حکومت کی کارکردگی، گورننس، امن و امان، سیاسی استحکام یا فارن پالیسی کچھ بھی کامیاب ہو، بہتر ہو، وہ ضروری نہیں ہے. پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اختلاف ہے یہ اس حکومت کی واحد لائف لائن ہے. تو پھر حکومت تو نہیں چاہے گی ایسے بھی قومی حکومت کی بات ہو یا کوئی مذاکرات کامیاب ہو جائیں، حکومت کی تو خواہش نہیں ہوگی پھر کسی بھی معاملے کی. حکومت کی خواہش ہوتی نا یہ معاملہ حل کرنے کا، تو میرا خیال ہے کب تک کا یہ معاملہ کب تک حل ہو چکا ہوتا، کب کا حل ہو چکا ہوتا. ہم نے اسی پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کیا کہ حکومت کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، وہ کچھ دینے کی سچویشن میں بھی ہوتی ہے. تو اگر وہ نیک نیتی سے ہاتھ آگے اپنا بڑھاتی تو اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی کر سکتا تھا. لیکن چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے یہ مانا کہ یہ 1-2 کوششیں ہوئی ہیں، یہ بھی
इन इटसेल्फ भले राणा साहब ने ये कह दिया कि ये अब तीसरी कोशिश जो है उसके बारे में सोचना बेकार है क्योंकि वो अपनी हट धर्मी पर कायम है इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो उनका इतराफ है पब्लिकली, ये बजाते खुद भी कुछ ना कुछ दरवाजे खोलना इससे मुमकिन हो जाएगा। क्योंकि मुझे बड़ी हैरत होती आशा अगर हमें ये पता चलता कि एक मुंतखब सियासी हुकूमत ने अपने 2-2.5 साल जितनी भी उन्होंने अभी तक हुकूमत की उसमें एक दफा भी कोशिश नहीं की कि इस पॉलिटिकल डेडलॉक को डिफ्यूज करे। और अगर उसने नहीं की तो मुझे बताएं कि एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत, एक सियासी हुकूमत और एक आमलीत में क्या फर्क है। क्योंकि वो तो एक आमिर होता है जो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ दुरुस्त है, बाकी सब गलत कह रहे हैं, इसलिए मेरी बात चलेगी। जबकि सियासी हुकूमतों में हमने पूरी 90 की दहाई में देखा ना ये स्टैंड आउट और ये आमिराना रवैया पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दौरान क्या हुआ। 11 सालों में 4 हुकूमतें बदली, एक हुकूमत भी अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सकी। उसके मुकाबले में जब एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट हुई इन्हीं सियासी जमातों में और जनरल मुशर्रफ जो कि एक फौजी आमिर थे उस वक्त, तो उसके नतीजे में बनने वाली पार्लियामेंट जो है वो अपने 5 साल मुकम्मल कर दी। दुनिया भर में सियासी हुकूमतें और जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो किसी ना किसी अरेंजमेंट के तहत ही चलती हैं। पाकिस्तान के अंदर उसको एक डील जो है जिसको उसको डील का नाम देके उसको अनफॉर्चुनेटली एक गाली बना दिया गया है। तो देखिए आप इस मामले को यहाँ पर मजीद उलझा तो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी भी हुकूमत के पास काफी कुछ है इमरान खान को ऑफर करने के लिए। बहुत ही अहम नुकता जो शहजाद चौधरी साहब ने उठाया वो ये है कि उनको आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक सियासी मुजरिम की तरह या एक ऐसे शख्स की तरह जो कि चोरी की सजा काट रहा है। ये एक मुश्किल मरहला है लेकिन उसका भी हल जो है वो हुकूमत निकाल सकती है। तो आज इसका इतराफ करना मेरा ख्याल है। मगर मुख्तसर ये भी जवाब दीजिएगा, क्या पीटीआई ये बहरान बरकरार रखना चाहती है अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऊपर जो बात हुई कि एक मज़ाहमती बयानिया उसी का, या पीटीआई भी रिजॉल्व करना चाहती है इस बहरान को? नहीं जी, पीटीआई तो बिल्कुल रिजॉल्व नहीं करना चाहती। उसकी सियासत जो है वो इस वक्त खड़ी ही इस मज़ाहमती बयानिए के ऊपर है। लेकिन मैं अपनी बात को इस तरह से खत्म करूंगा आशा कि ये जो एतराफ़ हमें देखने में आया, मैं इसलिए समझता हूँ कि इससे भी दरवाजे खुल सकते हैं कि हमें इसके अंदर हुकूमत की एक मजबूरी नजर आई है। हमें हुकूमत को ये एहसास होते हुए नजर आया है कि ये डेडलॉक जो है इसका अगर किसी को नुकसान होना है तो सबसे ज्यादा ये नुकसान हमें होना है। तो क्यों ना इस मामले को खुल के सामने लेके आया जाए, जबकि बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि कोई डील नहीं हुई है, कोई ऑफर नहीं है, क्योंकि क्यों ना इस मामले को थोड़ा सा खोल दिया जाए ताकि कोई ना कोई थोड़ी सी और आगे राह निकले और यही सियासी तरीका इस तरह के मामला से निपटे। ठीक हो गया जी। रज़ा रूमी साहब, 2 मामलात हैं, 2 सवालों को एड्रेस कीजिएगा। संगीन मुकदमात, शफाफ सजाएं हुई तो डील क्यों ऑफर की गई? दूसरा, क्या डील्स का इतराफ करना खुद हुकूमत के फरवरी 2024 के बाद का जो हुकूमती बयानिया था उसको मुतासिर नहीं कर रहा? तो फिर दरअसल हुकूमती बयानिया है क्या, या सियासी बयानिया इस हुकूमत का क्या है? देखिए, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि दरपर्दा बहुत सी कोशिशें की गई हैं और की जा रही हैं कि किस तरीके से मुल्क में जो एक डेडलॉक जिसका जिक्र अभी हो रहा था उसको ख़त्म किया जाए या कम से कम उसको एड्रेस किया जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत का जो सूरत हाल है और उसके लिए आपको किसी न किसी लेवल पर एक तरह का इस्तेहकाम चाहिए। चलिए 100% तो नहीं, लेकिन ये कि इस तरह का जो पोलराइजेशन और गुत्थम गुत्था हुई हुई सियासी कुव्वतें, वो उसमें टेम्परेचर में कमी चाहिए। और थोड़ी सी जो बहुत सी अहम मुल्की मसाइल हैं मईशत के अलावा भी, मसलन दहशत गर्दी है या अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या होनी है, उसके ऊपर भी एक कौमी इत्तफाक राय चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो रहनुमा यानी कि वो पीटीआई तो है ही, इमरान खान साहब लाजिम व मलजूम है, उनके गिरदी पार्टी घूमती है, उनकी शमूलियत उस फैसला साजी में हो जाए, क्योंकि वो एक सूबा भी उनकी पार्टी के पास है। इसलिए कुछ ये स्टेट, जिसे कहना चाहिए स्टेट क्राफ्ट की मजबूरियां भी हैं कि आपको अगर पब्लिक में नहीं भी आप बात करते या दूसरी साइड भी नहीं बात करती तो आप बैकडोर तरीकों से कोई ना कोई एक इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। और यही हुकूमत का इस वक्त डायलेमा है, इसी वजह से वो ये काम करते हैं। मगर दूसरी तरफ मसला ये है कि वो
جو مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جن میں سر فہرست یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے کیونکہ وہ سیاسی قیدی ہیں. اور لیکن وہ جو معاملہ ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی گارنٹیز جو ہیں وہ گارنٹیز ملیں پارٹی کی طرف سے یا کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے. جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف کے اوپر یہی صورتحال سے درپیش تھی وہ حکومت کو، اس وقت کی حکومت کو جنرل مشرف کے زمانے میں، تو پھر سعودی عربیہ ایک گارنٹر کے طور پر ابھرا تھا اور کوئی معاملہ سیٹل ہو گیا تھا. اسی طرح اور بھی جو ہماری تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے. اس وقت کوئی گارنٹر بھی نہیں ہے جو کہ یہ کہہ سکے کہ ٹھیک ہے جی یہ والے جو نقطے ہیں ان کے اوپر اگریمنٹ ہو جائے اور آپ کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو ان کو امپلیمنٹ کرانے کا یا ان کے اوپر قائم رہنے کا کسی کو کوئی رضا رومی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، تھرڈ پارٹی تو بعد میں آئے گی. جو یہ دو کوششوں کی بات رانا ثنا صاحب کر رہے ہیں، اعتماد کے بحران کا پرابلم ہے، شرائط کا تصادم ہے، اور ایک اس کو بھی کہ کیا مزاحمتی بیانیاں چھوڑیں گے خان صاحب؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ اعتماد کا بحران ہی تو ہے بالکل 100%. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی ڈیل یا کسی قسم کی، چلیے ڈیل کا لفظ نہ استعمال کریں، کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ دونوں پارٹیز کو اس بات کا اعتبار نہ ہو کہ ان کی جو بھی وہ اتفاق کر رہے ہیں اس کو دوسرا فریق اس پہ عمل درآمد کرے گا. اور رہی بات کہ کیا خان صاحب اپنا مزاحمتی بیانیہ ٹون ڈاؤن کریں گے، دیکھیے خان صاحب نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے بھی کہا گیا ان کی سیاست، ان کی پارٹی کی سیاست جو ہے وہ اب اس بیانیے پہ کھڑی ہو گئی ہے. اور جو ان کے سپورٹرز ہیں جنہوں نے مزاحمتی بیانیہ کو خوب بیچ کر جو ہے وہ مانیٹری فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو بڑی مشکل سے ہونے دیں گے کہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے، کیونکہ ان کے نزدیک اس وقت جو ہے وہ ایک تصادم کی سیاست جو ہے وہ بینیفیشل ہے. لیکن بات یہ کہ کب تک خان صاحب جیل میں رہیں گے، سوال یہ ہے. 2 سال تو انہوں نے گزار لیے ہیں، ابھی بیماری کے مسئلے بھی ہو رہے ہیں. تو ایک پوائنٹ جیسے کہ زہرداری صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جیل کاٹنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اب وہ وقت سٹارٹ ہو گیا ہے. ٹھیک، تو دیکھنا یہ ہے کہ خود خان صاحب اپنے لیے اور جماعت کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں.